بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات بتاؤ گے ہامون؟ نوشی نے دل مضبوط کر کے پوچھا۔ اس ملکہ کی روح کے ساتھ تمہاری کیا باتیں ہوتی ہیں؟ بڑی لمبی باتیں ہوتی ہیں، ہامون نے کہا۔ ابھی میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ایک روح کی باتیں تمہیں سناؤں گا، ضرور تمہارے کام آئیں گی۔ اگر تم شہزادی ہو تو ملکہ بھی بن سکتی ہو۔ اس ملکہ کی روح نے مجھے بتایا تھا کہ ملکہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس کے حکم سے اپنا پیٹ اپنے ہاتھوں چاک کرنے والے فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ اس ملکہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ وہ تم جیسی ہی خوبصورت ہوگی، کوئی عورت ملکہ بھی اور تجھ جیسی حسین بھی ہو۔ وہ اپنے آپ کو دیوی سمجھ کر خدا کو بھول جاتی ہے، لیکن خدا اپنے کسی بندے کو نہیں بھولتا، اور ہر بندے کے وہ اعمال بھی دیکھتا ہے جو بندہ اپنے آپ سے بھی چھپاتا رہتا ہے۔ آج کا ہرقل کل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ لمبی باتیں ہیں، بڑی لمبی باتیں۔ تم اپنی بات کرو۔ سیلینوش نے نوشی کی ساری بات ہامون کو سنائی اور پھر اسے یاد دلایا کہ وہ بتائے کہ یہ لڑکی کامیاب ہوگی یا نہیں، اور کامیابی نظر نہ آئے تو کیا کوئی ایسی صورت پیدا کی جا سکتی ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو۔ اس وقت تک اتنا لمبا کالا ناگ ہامون کی گردن کے گرد ایک چکر لپٹ چکا تھا اور اس کا منہ دوسرے کندھے پر تھا۔ ناگ نے ہامون کے اشارے پر منہ اٹھا کر پھن پھیلا دیا، جو اتنا ہی چوڑا ہو گیا جتنا چوڑا ہامون کا چہرہ تھا۔ اب تو ہامون اور ہی زیادہ خوفناک نظر آنے لگا تھا۔ ناگ کا باقی حصہ ہامون کی گود میں اکٹھا ہو گیا تھا اور کنڈلی مارنے کے انداز سے حرکت کر رہا تھا۔ ہامون نے ہاتھ لمبا کر کے ایک ڈنڈا اٹھایا جو کم و بیش 2 فٹ لمبا اور 2.5 انچ موٹا تھا۔ اس پر مختلف رنگوں کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا اور اس کے ایک سرے پر مختلف پرندوں کے رنگ برنگے پر بندھے ہوئے تھے۔ ہامون نے اوپر دیکھنا شروع کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے ڈنڈا اوپر کر دیا اور ڈنڈا بھی لرزنے لگا۔ یہ لرزہ یا روشا بڑھتا گیا اور ہامون آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ وہ جب کھڑا ہو گیا تو اس کا جسم اتنی زور سے لرزنے لگا جیسے یہ شخص گر پڑے گا اور شاید زندہ نہ رہ سکے گا۔ اس کا سر پیچھے ہی پیچھے ہوتا جا رہا تھا اور اس طرح اس کا منہ پوری طرح آسمان کی طرف ہو گیا۔ ناگ اس کی گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ ہامون نے دوسرے ہاتھ سے ناگ اپنی گردن سے الگ کرنا شروع کر دیا اور اس کا جسم پہلے سے زیادہ کانپنے لگا۔ ہامون نے اس قدر زیادہ لرزتے ہوئے ہاتھ سے نہ جانے کس طرح ناگ کو پکڑ لیا اور اسے اپنے پیچھے ایک کالے کپڑے پر رکھ دیا۔ ناگ نے کچھ دیر ادھر ادھر رینگ کر سر اٹھایا اور پھن پھیلا دیا۔ ہٹا دے پردہ، ہامون نے منہ اور زیادہ اوپر کر کے بڑی بلند آواز میں کہا۔ دکھا دے جو کچھ بھی ہے، ہٹا دے پردہ۔ اس کے جسم نے اور بھی زیادہ تھرکنا اور لرزنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ وہ اپنا سر بڑی زور زور سے کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی آگے اور پیچھے مارتا تھا۔ اس نے کچھ اور بھی کہا جو کوئی بھی نہ سمجھ سکا، نہ یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ کون سی زبان ہے۔ اب تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کوئی اور ہی غیر مرئی طاقت ہے جس نے ہامون کے بدن پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ طاقت اس کے جسم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ دیکھنے والوں پر خوف طاری ہوا جا رہا تھا۔ خاصی دیر بعد ہامون کا جسم سکون میں آنے لگا۔ تھرکنا کم ہوتا گیا، پھر روشا سا رہ گیا اور آخر جسم ساکن ہو گیا۔ ہامون کے چہرے اور کچھ حرکات سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ابھی نارمل حالت میں نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دور کی کوئی چیز دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی وہ ڈنڈے کو زور زور سے ہلاتا اور اسے ہوا میں اس طرح مارتا جیسے کسی آدمی یا جانور کو ڈنڈا مارا جاتا ہے۔ وہ بڑی تیزی سے پیچھے کو مڑا۔ اس کا ناگ سیاہ کپڑے پر ادھر ادھر رینگ رہا تھا۔ اس نے ڈنڈا سر سے اوپر کیا اور اس طرح اوپر سے نیچے کو مارا جیسے وہ ناگ کو مارنا چاہتا ہو۔ اب ہامون کی پیٹھ ان لوگوں کی طرف تھی۔ اس نے ڈنڈے سے سانپ کو چھیڑا تو سانپ نے پھن پھیلا لیا۔ بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ ہامون نے ناگ سے پوچھا۔ جلدی صحیح بول۔ سب کچھ تاریک ہے،
یہ آواز ہامون کی نہیں تھی، بلکہ کسی چھوٹے سے بچے کی تھی یا کسی بوڑھی عورت کی۔ سیلی نوشی، اس کے منگیتر اور بدو ملازم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر دیکھ، ہامون نے ناک سے کہا، میں نے پردے اٹھا دیے ہیں، جو تو دیکھ سکتا ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتا، پھر دیکھ۔ ہامون بار بار ڈنڈے کا وہ سرا جس پر پرندوں کے رنگ برنگے پر بندھے ہوئے تھے ناک کے پھن کے قریب لے جا کر زور زور سے ہلاتا تھا، اور اسی زوردار طریقے سے ناگ پھن دائیں بائیں ہلاتا اور کبھی پیچھے لے جا کر ڈنڈے پر جھپٹتا تھا۔ تاریکی میں ایک مدھم سی کرن نظر آتی ہے، پھر اسی بچے یا بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی جو پہلے بھی سنائی دی گئی تھی۔ ہامون نے 2-3 مرتبہ پھر ناگ سے کچھ ایسے ہی سوالات پوچھے اور اسے جواب بچے یا بوڑھی عورت کی زبان سے ملے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ڈنڈا بڑی زور زور سے ہوا میں مارنے لگا۔ وہ اچھلتا بھی تھا اور اس کی حرکتیں پاگلوں جیسی تھیں۔ وہ اکڑو بیٹھ گیا اور اب اس کا منہ ان لوگوں کی طرف تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاصی دیر بعد سر اٹھایا اور نوشی کے چہروں پر نظریں گاڑ دیں۔ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور نوشی کے سر سے ایک بال اکھاڑ لیا، واپس اپنی جگہ گیا، قریب پڑی ایک انسانی کھوپڑی اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر نوشی کے بال پر پھونک ماری اور بال کو کھوپڑی پر رکھ دیا۔ تمہیں 2-3 دن یہاں رہنا پڑے گا، ہامون نے انہیں کہا۔ ہو سکتا ہے 1-2 دن زیادہ رکنا پڑے۔ پورا جواب نہیں مل رہا۔ مل جائے گا، کامیابی صاف طور پر نظر نہیں آ رہی۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تمہارے رہنے کا انتظام موجود ہے۔ میں نے مہمانوں کے لیے خیمے لگا رکھے تھے، تمہیں پورا آرام ملے گا اور کھانے پینے کا انتظام بھی موجود ہے۔ شاہی محل والا آرام نہیں ملے گا، زمین پر سونا پڑے گا۔ اب جاؤ، باہر 2 آدمی موجود ہیں، انہیں کہو وہ تمہیں مہمانوں والے خیمے میں لے جائیں گے۔ ہامون کے خیمے میں بڑے دیے جل رہے تھے، جن کی پیلی اور لرزتی روشنی میں ہامون پہلے سے زیادہ ڈراؤنا اور پر اسرار نظر آ رہا تھا۔ وہ چاروں اٹھے اور خیمے سے نکل گئے۔ باہر جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ انہیں ایک طرف لے گئے۔ تقریباً 100 قدم دور ایک سرسبز ٹیکری تھی جس کے قریب 3-4 خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان آدمیوں نے انہیں بتایا کہ یہ مہمانوں کے خیمے ہیں اور ان میں سے اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ دونوں آدمی یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ ان کے لیے کھانا لائیں گے۔ اگلی صبح ہامون نے چاروں کو اپنے خیمے میں بلایا اور پھر ویسی ہی حرکتیں کی جیسی اس نے گزشتہ رات کی تھی۔ اس روز تو وہ بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا اور نظر یہ آتا تھا کہ ہوش و حواس میں نہیں آ سکے گا۔ اسی کیفیت میں اس نے اپنے ناک سے کچھ سوال پوچھے اور اسے اسی بچے یا بوڑھی عورت کی آواز میں جواب ملے۔ ایک بار اس نے غصے کی حالت میں ناک کی گردن پکڑ لی اور اس کا منہ اپنے منہ میں ڈال کر زور زور سے جھنجھوڑا اور پھر اسے منہ سے نکال دیا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد اس نے ان چاروں سے کہا کہ وہ چلے جائیں اور سورج غروب ہونے کے بعد آئیں۔ وہ شام کے بعد ہامون کے خیمے میں گئے۔ اس شام خیمے میں 2 کے بجائے 4 دیے جل رہے تھے۔ ہامون نے انہیں وہیں بٹھایا جہاں پہلے بٹھایا کرتا تھا۔ ہامون نے خود ان کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ وہی ڈنڈا اس کے قریب پڑا تھا جس پر رنگا رنگ کپڑے لپٹے ہوئے تھے اور ایک سرے پر پرندوں کے رنگ برنگے پر بندھے ہوئے تھے۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی چاروں دیے بجھ گئے۔ ہامون نے کسی اجنبی زبان میں بڑے غصے میں کچھ کہا اور ڈنڈا زمین پر مارا۔ پہلے ایک دیا جلا، ہامون نے اسی زبان میں کوئی لفظ بولا تو دوسرا دیا جل اٹھا۔ اسی طرح باقی 2 دیے بھی باری باری جل اٹھے۔ پھر ہامون نے وہی حرکتیں شروع کر دیں، لیکن اب اس کا انداز کچھ مختلف تھا۔ اس نے کہا کہ نوشی وہیں بیٹھی رہے اور باقی تینوں باہر نکل جائیں۔ تینوں آدمی خیمے سے نکل گئے اور خیمے کے پردے گر پڑے۔ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہامون نے تینوں کو پکارا اور اندر بلایا۔ تینوں اندر چلے گئے۔ یہ سارا معاملہ اس لڑکی کا ہے، ہامون نے کہا۔ مجھے اشارہ بھی مل گیا ہے اور استاد کی روح نے بھی بتایا ہے کہ ایسی بات ہے ہی نہیں کہ یہ لڑکی جو چاہتی ہے اس میں فوراً کامیابی ہو جائے۔
میں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، لیکن اس لڑکی کو اپنے عمل میں شامل کرنا پڑے گا۔ وہ میں تمہاری موجودگی میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا، کیونکہ تم اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھو گے تو کہو گے کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ منگیتر لڑکی کو گھسیٹ کر باہر لے جائے۔ اگر اس کام میں کسی نے دخل اندازی کی تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن یہ ناگ مجھے اور اس لڑکی کو بھی ڈس لے گا، اور ہمیں مرنے میں 1-2 لمحے ہی لگیں گے۔ ہمیں تجھ پر اعتماد ہے، سیلینوش نے کہا۔ ہم میں سے کوئی بھی دخل نہیں دے گا، لیکن یہ کام ہو جانا چاہیے۔ یہ لڑکی اور اس کا یہ منگیتر شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان سے جو انعام مانگو گے تمہیں دے دیں گے۔ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، ہامون نے کہا۔ میری یہ دنیا جو تم خیمے کے اندر دیکھ رہے ہو آباد رہنے دی جائے تو میرے لیے یہی انعام کافی ہے۔ اس رات نوشی کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ نوشی جو پہلے اتنا زیادہ بولتی تھی آج اس پر خاموشی طاری ہے، اور وہ گہری سوچ میں چلی جاتی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سب جانتے تھے کہ وہ قومی جذبے کے معاملے میں کتنی حساس ہے، اور سلطنت روم کی عظمت کو وہ اپنی ذاتی عزت اور آبرو سمجھتی ہے، اور چونکہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اس لیے پریشان رہنے لگی ہے۔ ایک اور دن گزر گیا اور پھر ایک رات آئی۔ وہ رات آدھی گزر گئی تھی۔ چاند نے زمین پر چاندنی بکھیر رکھی تھی۔ سیلینوش کی ویسے ہی آنکھ کھلی اور وہ خیمے سے نکلا، کیونکہ کچھ گھبراہٹ سی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ باہر ذرا بیٹھ کر پھر آ کر سو جائے گا۔ وہ باہر نکلا تو اسے یوں نظر آیا جیسے کچھ دور درخت کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ سیلینوش کی فطرت میں تجسس کچھ زیادہ پایا جاتا تھا۔ اس کا ایک مظاہرہ تو اس نے یہ کیا تھا کہ نوشی کے منگیتر اور ملازم کو اس نے نوشی سے گتھم گتھا دیکھا تو ان سے جا پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب نوشی نے ساری بات واضح کی تو اس کے ساتھ چل پڑا کہ دیکھیں ہامون کیا کرتا ہے۔ اس رات اس نے کسی کو درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھے دیکھا تو اس کی طرف چل پڑا، حالانکہ وہ گہری نیند سے اٹھا تھا اور نیند اس پر غالب آ رہی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ نوشی تھی جو اکیلی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی۔ سیلینوش کو اپنے پاس دیکھ کر وہ چونکی نہیں، بلکہ اس نے اطمینان کا اظہار کیا کہ سیلینوش اس کے پاس آ گیا ہے۔ اس نے سیلینوش کو اپنے پاس بٹھایا۔ سیلینوش نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آ بیٹھی ہے۔ میں نہیں جانتی تم کیسے آدمی ہو، نوشی نے کہا۔ میرے لیے یہ یقین کر لینا مشکل ہے کہ میں تمہیں اعتماد میں لوں یا نہ لوں۔ میرے ماتھے پر کچھ بھی نہیں لکھا، سیلینوش نے کہا۔ اتنا تو سوچ سکتی ہو کہ میں کہیں اور جا رہا تھا اور تمہاری باتیں سنی تو تمہارے ساتھ یہاں تک آ گیا۔ میرے گھر والے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ میں کہاں غائب ہو گیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تم مجھے اعتماد میں لو؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا منگیتر تمہارے اعتماد کا آدمی ہے؟ نہیں، نوشی نے کہا۔ اس سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اب میں تنہا ہوں، میرے پاس گھوڑا ہے، خیال آتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤں۔ نوشی، سیلینوش نے کہا، اب تو میں پوچھ کر ہی رہوں گا کہ وہ کیا بات ہے جس نے تمہیں اپنے منگیتر سے بدظن کر دیا ہے۔ پھر ایک وعدہ کرو، نوشی نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ جو بھی بات کروں گی وہ میرے منگیتر کو نہیں بتاؤ گے، اور میرے ملازم کو بھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ سیلینوش نے اسے یقین دلانے کے لیے کہ وہ اس کی بات کو اپنے دل میں دفن کر دے گا بہت کچھ کیا اور اسے بات کرنے پر آمادہ کر لیا۔ مجھے اس ہامون جادوگر سے بچاؤ، نوشی نے کہا۔ اس نے مجھے اپنے پاس تنہا بٹھا کر تم تینوں کو باہر نکال دیا تھا۔ اس نے اپنے اوپر کچھ اور ہی کیفیت طاری کر لی۔ کبھی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر میری آنکھوں میں جھانکا، اور ایک بار یہ اپنا منہ میرے منہ کے اتنے قریب لے آیا کہ اس کی پیشانی میری پیشانی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے منہ سے مجھے جو بدبو آئی اس سے معلوم نہیں میں بے ہوش کیوں نہ ہو گئی۔ اس کی سانسیں اتنی گرم کہ میرے چہرے پر جلن محسوس ہونے لگی۔ اچھا ہوا کہ اس نے اپنا منہ جلدی پیچھے کر لیا۔ پھر اس نے کچھ عجیب و غریب حرکتیں کی جو میری سمجھ سے باہر تھیں۔
پھر یہ اپنے ناک کے پاس جا بیٹھا اور میری طرف پیٹ کر لی۔ اس نے ناگ سے کچھ پوچھنا شروع کر دیا۔ مجھے تو یوں پتہ چل رہا تھا جیسے ناگ اسے جواب دے رہا ہے۔ آواز ویسی ہی تھی جو تم نے سنی تھی۔ آخر ناگ نے اسی باریک اور کانپتی سی آواز میں کہا کہ یہ لڑکی تھوڑی سی قربانی دے دے تو یہ ملکہ بنے گی اور وہ سب کچھ پائے گی جو یہ چاہتی ہے۔ ناگ سے کچھ اور باتیں کر کے اس نے منہ میری طرف کیا اور مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں اس کے سامنے بالکل قریب جا بیٹھی۔ اس نے اپنے ہی انداز اور لہجے میں کچھ اور باتیں کی اور آخر بات کو یہاں پر لے آیا کہ میں اس کے ساتھ بالکل برہنہ ہو کر ایک رات گزاروں تو میرا عزم تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہارے اس حسن اور اس دلکش جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس غیبی طاقت کا جس کے قبضے میں ہوں، حکم ہے کہ تم دونوں کے جسم ایک ہو جائیں اور دونوں کی روحیں اوپر جائیں، پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور ہر ارادہ پورا ہوگا۔ میں جان گیا ہوں، سیلینوش نے کہا۔ یہ شخص جو چاہتا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ تم یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال اور کیا ارادہ ہے؟ تمہیں یاد ہوگا میں پہلے کیا کہتی رہی ہوں، نوشی نے کہا۔ میں یہ کہتی رہی اور اب بھی کہوں گی کہ میں سلطنت روم کی عظمت پر اپنی جان قربان کر دوں گی، لیکن سیلینوش، میں عصمت قربان نہیں کر سکتی۔ میں اپنی آبرو کو اپنے منگیتر کی امانت سمجھتی ہوں۔ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ اپنی عصمت کسی کو دے دوں، خواہ وہ میرا ملک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر گناہ ہی کرنا ہے تو کیا اس بدبودار اور منحوس اور مکروہ آدمی کے ساتھ کیا جائے؟ کیا تم نے اپنے منگیتر کو نہیں بتایا؟ سیلینوش نے پوچھا۔ بتایا ہے، نوشی نے جواب دیا، لیکن وہ بغیرت اور لالچی نکلا۔ اس نے کہا کہ اس میں کیا گناہ ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس شخص کے ساتھ ایک رات بسر کر لو، پھر تم ملکہ ہوگی اور میں بادشاہ ہوں گا۔ میں نے منگیتر کو بتا دیا تھا کہ ہامون نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ہرقل مصر کا بہت بڑا حصہ دے دے گا جہاں میری بادشاہی ہوگی۔ یہ بات منگیتر کو بتائی تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں ہامون کی یہ بات پوری کر دوں۔ آج شام جب ہامون کے خیمے سے یہاں آئے تو منگیتر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی۔ ہم دونوں نے اپنا خیمہ الگ رکھا تھا کہ راز و نیاز اور پیار و محبت کی باتیں کیا کریں، لیکن وہ بالکل ہی کچھ اور نکلا۔ تم بتاؤ سیلینوش، میں بھاگ جاؤں یا اپنی جان اپنے ہاتھوں میں لے لوں؟ اپنی جان کیوں لے لو؟ سیلینوش نے کہا۔ دنیا اس منگیتر پر ختم نہیں ہو جاتی۔ میں تمہیں اب بتاتا ہوں جو میں 3-4 روز پہلے سے محسوس کر رہا تھا۔ کسی وقت میں بھی ہامون کی کرامات کو مانتا تھا، لیکن اب نہیں۔ میں دیکھتا رہا ہوں کہ اس کی نظر صرف تم پر رہتی ہے۔ تم ہو بھی اتنی زیادہ خوبصورت اور اتنی دلکش کہ پروہت اور پیشوا بھی اپنی حیثیت اور اپنا مذہب بھول جائیں۔ یہ شخص ہامون مجھے صرف شعبدہ باز لگتا ہے۔ وہ جو دیے اپنے آپ ہی بجھ گئے اور جل اٹھے تھے، یہ ایک شعبدہ بازی ہے۔ اب تم نے اس سے سارا پردہ ہی اٹھا دیا ہے۔ تم نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہامون سے بچاؤں۔ میں تمہیں بچاؤں گا۔ کیا کرو گے؟ نوشی نے پوچھا۔ یہ مت پوچھو، سیلینوش نے کہا۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اپنی جان نہیں لوگی، بلکہ ہامون کی جان لی جائے گی۔ اس کی جان کس طرح لی جائے گی یہ میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم نے وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ مجھے ابھی بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، نوشی نے بےتابی سے کہا۔ تم شاید نہیں سمجھ سکے کہ میں کیسی پریشان کن صورتحال میں پھنس گئی ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے منگیتر کی ذہنی حالت نہیں بتائی۔ وہ تو مرنے مارنے پر اترا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ہامون کی فرمائش پوری کر دو۔ کرنا یہ ہے، سیلینوش نے کہا، آج رات ہامون کے خیمے میں چلی جانا، اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم رضامند نہیں ہو۔ مجھے مشکل میں نہ ڈالو سیلینوش، نوشی نے کہا۔ وہ فوراً مجھے برہنہ ہو جانے کو کہے گا۔ وہ پہلے ہی مجھے بتا چکا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گی تو وہ کیا کرے گا۔ وہ کہے بھی تو برہنہ نہ ہونا، سیلینوش نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ زبردستی تمہارے کپڑے اتارے، لیکن گھبرانا نہیں، تمہارا جسم ننگا نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو نوشی اس قدر جرأت مند اور جوش و جذبے والی تھی کہ صرف ایک ملازم کو ساتھ لے کر فرما سے چل پڑی، اور دشت و جبل سے گزرتی
اندیکھے اجنبی بدوؤں کے علاقے میں جا پہنچی تھی، اور اب اس کا یہ حال کہ دل پر خوف طاری تھا اور وہ مدد اور پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ سیلینوش کو اس نے اپنا ہمراز اور ہمدرد تو بنا لیا تھا، لیکن اسے پوری طرح یقین نہیں آیا تھا کہ سیلینوش اس کے حق میں مخلص ہے، لیکن ڈوبتے کو تینکے کا سہارا ڈھونڈنے والی بات تھی۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ ایک ایسے شخص کو اعتماد میں لے لیا جو بدو تھا اور ہامون کی جادوگری کو مانتا تھا۔ یہ شخص سیلینوش اسے دھوکہ دے سکتا تھا، اور یہ خطرہ بھی کہ نوشی پر اس کی بھی نیت خراب ہو سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ نوشی کا لاپتہ ہو جانا صاف نظر آ رہا تھا۔ نوشی وہاں سے اٹھی اور اپنے خیمے کی طرف چل دی۔ نوشی اور اس کے منگیتر کا خیمہ سیلینوش کے خیمے کے قریب ہی تھا، لیکن نوشی ذرا چکر کاٹ کر اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی۔ سیلینوش سیدھا اپنے خیمے میں آ گیا۔ نوشی نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک اس کا منگیتر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو نوشی کو غائب پایا اور اس کے پیچھے خیمے سے نکل گیا تھا۔ رات چاندنی تھی، اس لیے اس نے نوشی کو سیلینوش کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ آدھی رات کے وقت اس بدو کے پاس کیوں گئی تھی؟ منگیتر نے حکم کے لہجے میں پوچھا۔ نوشی نے اسے صحیح بات بتا دی اور کہا کہ وہ اپنی آبرو قربان نہیں کرے گی۔ یہ بات تم دن کے وقت بھی اس کے ساتھ کر سکتی تھی، منگیتر نے کہا۔ تم ان بدوؤں کی ملکہ بننا چاہتی ہو، اور اس کے لیے یہ بدو سیلینوش تمہیں موزوں آدمی نظر آیا ہے۔ نوشی پہلے ہی پریشانی اور تذبذب میں مبتلا تھی۔ منگیتر کی یہ بات سن کر اور اس کا تحکمانہ انداز دیکھ کر جل اٹھی، اور اس کے دل سے اس منگیتر کی محبت نکلنے لگی۔ میں جہاں جاؤں گی وہاں شہزادی اور ملکہ ہی رہوں گی، نوشی نے کہا۔ شاہ ہرقل کا خاندان میری پہچان ہے، اس خاندان کے ساتھ تمہارا تعلق بہت دور کا ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں دھتکار بھی سکتی ہوں، لیکن یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنا رویہ درست کر لو اور مجھ پر گھٹیا الزام نہ لگاؤ۔ دونوں کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کر کے صلح جوئی کی بات کریں۔ نوشی کے الفاظ سن کر اور اس کا انداز دیکھ کر منگیتر آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اس قسم کی دھمکی دے دی کہ وہ سیلینوش کو قتل کر دے گا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ بدو ان کی رعایا ہیں۔ نوشی خودسر اور باغی فطرت کی شہزادی تھی۔ اس نے منگیتر کی دھمکی کو چیلنج سمجھ لیا اور کہا کہ وہ سیلینوش کو قتل نہیں کرے گا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیلینوش کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ نوشی نے منگیتر کو اس سے آگے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، اور وہاں سے تیز قدم چل پڑی۔ اپنے خیمے تک پہنچی تو سیلینوش اپنے خیمے کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے نوشی سے پوچھا کہ وہ اتنی دیر بعد کیوں آئی ہے۔ نوشی نے اسے بتا دیا کہ وہ کیوں دیر سے آئی ہے، اور منگیتر کے ساتھ اس کی جو باتیں ہوئی وہ سنا دی۔ تم دو بڑے وزنی پتھروں کے درمیان آ گئی ہو نوشی، سیلینوش نے کہا۔ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، کل رات ہامون کے خیمے میں چلی جانا، باقی کام میرا ہے۔ نوشی ابھی سیلینوش کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ اس کا منگیتر آ گیا اور نوشی کو حکم دیا کہ وہ اپنے خیمے میں آئے۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ نوشی کس قدر سرکش اور خودسر لڑکی ہے۔ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں، نوشی نے کہا۔ اپنی ذات کے متعلق فیصلے خود کرنے کی عقل اور ہمت رکھتی ہوں۔ میں اس خیمے میں نہیں جاؤں گی، میں سیلینوش کے خیمے میں جا رہی ہوں۔ نہیں نوشی، سیلینوش نے کہا، میں یہ صورتحال قبول نہیں کروں گا۔ پھر سیلینوش نے نوشی کے منگیتر سے کہا، غلط فہمی میں نہ پڑو شہزادے، یہ دیکھو تم کہاں ہو اور یہاں کیوں آئے ہو۔ اپنے مقصد کو سامنے رکھو، یہ وقت ذاتی اور جذباتی باتوں کا نہیں۔ تو خاموش رہ بدو، منگیتر نے شاہی رعب سے کہا۔ اسے اپنے پاس رکھ لے، پھر اس کا نتیجہ دیکھ لینا۔ آ جاؤ نوشی، سیلینوش نے نوشی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے کا دماغ چل گیا ہے، تم ہوش میں ہو، میرے خیمے میں آ جاؤ، ورنہ تم دونوں باقی رات لڑتے جھگڑتے گزار دو گے۔ نوشی سیلینوش کے ساتھ اس کے خیمے میں چلی گئی۔ اس کا منگیتر جلتا بھڑکتا اپنے خیمے میں گیا اور بستر پر جا بیٹھا۔ وہ سیلینوش کو اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ میں اب اس شخص کو اپنا منگیتر نہیں سمجھوں گی،
خیمے میں نوشی سیلینوش سے کہہ رہی تھی، میں سلطنت روم کی عظمت کو بحال کرنا چاہتی ہوں اور مسلمانوں کو شکست دے کر ان کا نام و نشان مٹا دینا میری زندگی کا مقصد ہے، لیکن یہ جسے میں منگیتر بٹھا بیٹھی تھی صرف میرے حسن اور نوجوانی اور اس جسم کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں کتنی خوبصورت اور دلکش ہوں، اپنے اس جسم کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگلا روز اس طرح گزرا کہ کچھ وقت ہامون کے خیمے میں گئے اور اس کا وہی پاگل پن، تھرکنا تڑپنا اور ناک کے ساتھ باتیں کرنا دیکھا۔ سیلینوش نے نوشی اور اس کے منگیتر میں صلح صفائی کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن منگیتر پہلے سے زیادہ بھڑکا اور بفرا ہوا تھا۔ نوشی نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ رات ہامون کے خیمے میں جائے گی۔ یہ سن کر اس کا منگیتر کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ رات گہری ہوئی تو نوشی ہامون کے خیمے کی طرف چل پڑی۔ ہامون نے سب کو بتایا تھا کہ صرف نوشی اس کے پاس آئے گی اور باقی سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں رہیں گے۔ نوشی ہامون کے خیمے میں پہنچی تو اس نے نوشی کو اپنے سامنے بٹھا لیا، سامنے بھی ایسا بٹھایا کہ دونوں کے گھٹنے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ ہامون نے نوشی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے کے قریب کیا۔ نوشی نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش تو نہ کی، لیکن نفرت کی ایک لہر اس کے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ہامون بری طرح نشے میں ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر وہ ڈنڈا جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اٹھایا اور ناچنے کودنے لگا۔ پھر اس نے نوشی کو کھڑا ہونے کو کہا۔ نوشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام کپڑے اتار دو، ہامون نے نوشی سے کہا۔ اس طرح برہنہ ہو جاؤ جس طرح تم پیدا ہوئی تھی۔ یہ جسم کچھ بھی نہیں، مجھے تمہاری روح چاہیے، اپنی روح مجھے دے دو، اتار دو یہ کپڑے۔ نہیں، نوشی نے کہا، اگر تمہیں صرف روح چاہیے تو یہ تم جسم کو ننگا کیے بغیر لے سکتے ہو، میں کپڑے نہیں اتاروں گی۔ ہامون نے نوشی پر اپنا طلسم طاری کرنے کے لیے کچھ اوٹ پٹانگ سی حرکتیں کی اور کچھ شعبدہ بھی آزمایا، لیکن نوشی نے کپڑے اتارنے سے صاف انکار کر دیا۔ ہامون نے پہلے کی طرح ڈنڈا ہاتھ میں لے کر ناچنا کودنا اور عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیا۔ نوشی کھڑی دیکھتی رہی۔ ناچتے کودتے ہوئے ہامون نوشی کے قریب گیا اور گریبان سے اس کی قمیض پر ہاتھ رکھا اور اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ قمیض گریبان سے دامن تک پھٹ گئی۔ نوشی نے مزاحمت کی اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہامون آخر مرد تھا۔ اس نے نوشی کے کپڑے یوں نوچنے شروع کر دیے جیسے کوئی درندہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ رہا ہو۔ نوشی ابھی نیم برہنہ ہی ہوئی تھی کہ ہامون کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھے اور دوسرے لمحے وہ فرش پر پیٹ کے بل گرا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے سر پر سیلینوش کھڑا تھا۔ سیلینوش نے بڑی تیزی سے خیمے میں داخل ہو کر ہامون کو دبوچا، اوپر اٹھایا اور زمین پر بڑی زور سے پٹخ دیا۔ سیلینوش نے ہامون کو اتنی زور سے پٹخا تھا کہ وہ فوراً اٹھ نہ سکا۔ سیلینوش نے اپنا پاؤں ہامون کے پیٹ پر رکھ کر دبایا اور بجلی کی صورت سے نیام سے تلوار نکالی اور اس کی نوک ہامون کے شہرک پر رکھ کر ذرا سا دباؤ ڈالا۔ ہامون نے پہلے تو سیلینوش کو ڈرایا کہ وہ اپنے جنوں بھوتوں کو بلا کر اس کی بوٹی بوٹی باہر بکھیر دے گا، لیکن سیلینوش پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہی آ کر تمہیں مجھ سے چھڑائیں گے، سیلینوش نے کہا اور اپنا پاؤں ہامون کے پیٹ پر اور زیادہ دبایا اور تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں چبھو دی۔ ہامون تڑپ رہا تھا۔ اب دیکھ کون کسے قتل کرتا ہے، سیلینوش نے کہا۔ تیرے زندہ رہنے کی ایک ہی صورت ہے، اپنی اصلیت بتا دے اور اپنی زبان سے کہہ دے کہ یہ سب شعبدہ بازی اور فریب کاری ہے۔ ہامون نے پھر بھی سیلینوش کو ڈرانے کے لیے کچھ باتیں کی جو بڑی خوفناک دھمکیاں تھیں، لیکن سیلینوش اس کا کوئی اثر قبول نہیں کر رہا تھا۔ اپنی غیبی طاقت استعمال کر سیلینوش نے کہا، تیرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو اب تک مجھ پر جوابی وار کر چکا ہوتا۔ تو اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، فوراً بول۔ سیلینوش نے تلوار کی نوک اتنی سی اور دبا دی کہ ہامون کی شہ رگ سے ذرا سا خون پھوٹ آیا۔ تلوار ہٹا لے، ہامون نے کہا، ایک وعدہ کر کہ کسی اور کو نہیں بتائے گا۔
اس لڑکی سے بھی کہہ دے کہ زبان بند رکھے۔ سیلینوش نے تلوار کی نوک اس کی شہ رگ سے ہٹا لی، لیکن وہاں سے تلوار ہٹائی نہیں۔ اپنا ایک پاؤں اس کے پیٹ پر ہی رکھا، ذرا سا دباؤ کم کر دیا۔ پھر سیلینوش نے اسے یقین دلایا کہ اس کا راز کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور یہ لڑکی تو یہاں سے چلی ہی جائے گی۔ یہ بھی سوچ لے کہ یہ شاہی خاندان کی لڑکی ہے، اگر تو نے جھوٹ بولا تو یہ تجھے بہت ہی بری موت مروائے گی، لیکن اس سے پہلے میری تلوار تیری شہ رگ کاٹ چکی ہوگی۔ تو ٹھیک سمجھا ہے، ہامون نے کہا۔ میں صرف جادو کے کرتب دکھا سکتا ہوں، اور یہ صرف شعبدہ بازی ہے۔ میں جو اچھل کود اور دوسری حرکتیں کرتا ہوں اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے متاثر بھی ہوں اور خوف زدہ بھی۔ مجھے کیا ملتا ہے؟ قبیلوں کے سردار بھی یہاں آ کر میرے قدموں بیٹھتے ہیں، مجھے عیش و عشرت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ جب بھی میں ایک لڑکی کی فرمائش کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی سردار چن کر ایک خوبصورت لڑکی میرے پاس بھیج دیتا ہے۔ تو ناک سے سوال پوچھتا تھا؟ سیلینوش نے پوچھا۔ کیا ناک جواب دیتا تھا، یا وہ باریک اور کامتی ہوئی آواز کس کی تھی؟ وہ میری ہی بدلی ہوئی آواز تھی، ہامون نے جواب دیا۔ یہ کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ اس وقت میری پیٹھ خیمے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف ہوتی ہے، اور منہ ناک کی طرف۔ کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ باریک اور کامتی ہوئی آواز میری ہوتی ہے، اور وہ جو دیے بجھ کر اپنے آپ ہی جل اٹھتے تھے۔ یہ میری شعبدہ بازی ہے، ہامون نے جواب دیا۔ میں ایسے کئی اور کرتب دکھا سکتا ہوں۔ میں خوبصورت لڑکیوں کا شکاری ہوں۔ یہ لڑکی ایسی ہی ہے کہ میں سب کچھ بھول گیا اور اس لڑکی کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تم نہ آ جاتے تو میرا ارادہ پورا ہو جاتا۔ تو غلط سمجھا ہے، سیلینوش نے کہا۔ اس لڑکی نے مجھے کل بتا دیا تھا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ یہ لڑکی اپنی آبرو دینے پر کسی قیمت پر رضامند نہیں تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ میں اسے تجھ سے بچا لوں۔ اسے آج میں نے بھیجا اور خیمے کے پاس کھڑا رہا اور پردے سے اندر دیکھتا رہا، اور عین موقع پر تجھے پکڑ لیا۔ میں حیران ہوں تم نے ایسا کیوں کیا، ہامون نے کہا۔ اس کی عزت کا خیال تو اس کے منگیتر کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے تم سے الگ ہو کر اور میرے پاس آ کر کہا تھا کہ اس لڑکی کو ایک چھوڑ 2 راتیں اپنے پاس رکھو، لیکن اپنا یہ وعدہ پورا کرو کہ تم اسے ملکہ اور مجھے بادشاہ بنا دو گے، اور شہنشاہ ہرقل ہمیں مصر کا کچھ حصہ دے دے گا جہاں ہماری بادشاہی ہوگی۔ سیلینوش نے لڑکی کی طرف اور لڑکی نے سیلینوش کی طرف دیکھا۔ میں تجھے جینے کا حق نہیں دے سکتا، سیلینوش نے کہا۔ تو سیدھے اور بے سمجھ لوگوں کے ساتھ فریب کاری کرتا ہے اور ان کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ کہہ کر سیلینوش نے تلوار کی نوک ہامون کی شہ رگ پر رکھ کر اتنا دباؤ ڈالا کہ تلوار ہامون کی گردن میں سے گزر کر زمین میں چلی گئی۔ سیلینوش نے تلوار نکالی اور ایک بار پھر شہ رگ میں نوک اتار کر تلوار اپنی طرف کھینچی اور گردن میں لمبا کٹ دے دیا۔ اپنا پاؤں ہامون کی پیٹ سے ہٹایا اور پیچھے ہٹ آیا۔ ہامون ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا اور اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ آیا۔ چلو نوشی، سیلینوش نے تلوار نیام میں ڈال کر کہا، اسے تڑپ تڑپ کر مرنے دو۔ سیلینوش اور نوشی خیمے سے نکل آئے۔ میں منگیتر کے پاس نہیں جانا چاہتی، باہر آ کر نوشی نے کہا۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ تو تم جانتے ہو میں اس طرف کیوں آئی تھی۔ یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ تم تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، ملازم میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ منگیتر کو میں نے دیکھ لیا ہے، اسے میرے عزم اور میرے جذبے کا کوئی احساس نہیں، اسے میرے حسن اور جسم کے ساتھ دلچسپی ہے۔ یہ مجھے گمراہ اور خراب کر سکتا ہے، میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میری بات مانو، سیلینوش نے کہا۔ جو عزم لے کر آئی تھی اس میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ وہ بدو جو مسلمانوں کے ساتھ جا ملے ہیں وہ کچھ اور قسم کے لوگ ہیں، یہ بدو ان سے مختلف ہیں، ان سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ تم واپس چلی جاؤ۔ کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو؟ نوشی نے کہا۔ میں اتنا ڈر گئی ہوں کہ اکیلے جاتے خوف آتا ہے۔ تم چلو
میں تمہیں اتنا انعام دلاؤں گی کہ حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے تمہیں اس شیطان سے کسی لالچ میں آ کر نہیں بچایا۔ سیلینوس نے کہا، یہ میرا ذاتی اخلاق ہے اور اسے میں اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تمہیں تمہارے باپ تک پہنچانے جاؤں تو بھی اپنا فرض سمجھ کر جاؤں گا۔ تو پھر ابھی چلتے ہیں، نوشی نے کہا۔ میرے منگیتر کو بھی پتہ نہ چلے اور میرے ملازم کو بھی۔ میں ذرا ادھر جا کر رک جاتی ہوں، تم اپنا اور میرا گھوڑا لے آؤ۔ سیلینوس واپس ہامون کے خیمے میں گیا۔ ہامون بے حس و حرکت پڑا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان آنکھوں سے زندگی کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ سیلینوس نے اسے حقارت سے دیکھا اور خیمے سے نکل آیا۔ اس نے نوشی سے کہا کہ وہ کچھ دور جا کر اس کا انتظار کرے۔ وہ خود اپنے خیمے میں چلا گیا۔ سیلینوس اور بدو ملازم ایک ہی خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ گھوڑے خیموں سے کچھ دور بندھے رہتے تھے اور ان کی زینیں خیموں میں رکھی ہوئی تھیں۔ سیلینوس نے اپنے خیمے میں جا کر ملازم کو دیکھا، وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ سیلینوس نے اپنی اور ملازم کی زین اٹھائی۔ 2 زینوں کا وزن زیادہ تھا، لیکن سیلینوس نے یہ وزن اٹھا لیا اور دبے پاؤں خیمے سے نکل گیا۔ گھوڑوں تک پہنچا، اپنے اور ایک اور گھوڑے پر زین کسی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور دوسرے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں نوشی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ نوشی گھوڑے پر سوار ہوئی اور دونوں چل پڑے۔